تو مولانا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو زندگی ہے بہت مختصر سی زندگی ہے، تو اس کے اندر جتنی بھی ہو سکے ہم رواداری کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اور اپنے آپ کو ایک دوسرے پر ترجیح دے، خصوصاً مسلمان ہیں، عمدہ اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کا جو درد ہیں ہم اس کو محسوس کریں، اپنے سینے کے اندر اس کو جگہ دیں اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو پھر اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو خیر یہ مجھے کوئی اتنی نصیحت بھی نہیں کرنی ہے، لیکن مختصراً بس ہماری اتنی بات ہے کہ ہمارے جو شرکاء ہے کورس کے اندر جو حضرات شریک ہیں، تو میں ان سے مخاطب ہوں اور ان کے واسطے سے دوسرے حضرات سے بھی مخاطب ہوں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہانا دور ہے، اور آسمان کو دیکھو بالکل صاف ہے، سورج جگمگا رہا ہے، ستارے تل ملا رہے ہیں، اور ایک صحابی رسول جنہوں نے پھٹا پرانا سا بالکل لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کے ارد گرد جھرمٹ میں ہے، اور اس موقع پر وہ آ کر کے سلام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، ایمان قبول کر لیا ہے، اور اللہ کے رسول سے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں، دور جاہلیت میں جو کچھ مجھ سے خطائیں ہوئی وہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا، لیکن کوئی اچھا سا میں نے کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، تو کیا یہ نیکی کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ کیا اس کا مجھ پر اجر دیا جائے گا؟ چنانچہ مستدرک علی الصحیحین وغیرہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ پوری بات وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آخر کیا تم نے نیک کام کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم بھی دیکھیں کہ کون سا ایسا نیک کام کیا تھا کہ جس پر تم اجر لینے کے خواہاں ہو اور متمنی ہو۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری جان آپ پہ قربان، میرے والدین آپ پہ قربان، ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس 3 اونٹ تھے، لیکن 3 اونٹوں میں سے میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، چنانچہ میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، میں جنگلوں سے اس پرے بالکل وہاں پر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور اس کے پاس کہیں ایک اونٹ ہے اور وہ ان اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ میرے 2 اونٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں، میں تیزی سے اپنے اونٹ پر سوار تھا، اونٹ کو دوڑایا، چنانچہ وہاں پر پہنچا، اور پہنچ کر کے میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ جناب یہ 2 اونٹ تو میرے ہیں، آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ بوڑھا کہنے لگا کہ یہ دراصل چرتے چرتے 2 اونٹ شاید کسی کے بھٹک گئے ہو، اس خیال سے میں نے ان دونوں کو پکڑ کر کے اپنے پاس رکھ لیا، ہوں گے کسی مسافر کے، اگر مل گیا تو میں اسے یہ چیز واپس دے دوں گا۔ الغرض چنانچہ کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، ہماری طرح بخیل اور کنجوس مکھی چوس تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے آپ عرب جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین زادہم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حرمین کا سفر کروائیں، آپ جائیں زیارت کریں وہاں پر، آپ عرب کی عادت کو دیکھیں گے، بڑے سخی ہوتے ہیں، تو آپ جا رہے ہوں گے تو آپ کو راستے میں سے شوپر تھما دیں گے کہ یہ لو شوپر، یہ کھجورے لو، یہ لو وہ لو۔ ہماری طرح وہ تو شروع سے ہی مہمان نواز مشہور ہیں، بڑے سخی ہیں، تو ہماری طرح کنجوس تو ہوتے نہیں ہیں، تو وہ بیٹھا اور اتنی دیر کے اندر کھجورے بھی آ گئی، پانی بھی آ گیا، اور دوسری جو چیزیں قہوہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو، بہرحال اس زمانے میں جس سے مہمان نوازی کی جاتی ہوگی، تو بہرحال اتنی دیر میں آ گئے۔ تو حضرت صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کسی بچے کی آواز آئی، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت ہونے کے بعد بچہ جس طرح روتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو میں سمجھا کہ شاید کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو میں نے وہ شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے مجھ سے کہا کہ بتاؤ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر لڑکا بھی ہو گیا تو کیا حرج ہے، لڑکی کی بھی کیا حرج ہے، نعمت ہی نعمت ہے۔ اس نے کہا کہ پھر صحابی نے کہا کہ اگر مان لو اگر لڑکا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ لڑکا ہوگا، بوڑھے نے کہا کہ یہ میرے خاندان کے لیے شرف ہوگا، باعث عزت ہوگا یہ۔ اور پھر صحابی نے کہا کہ اگر مان لو اگر وہ لڑکی پیدا ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ تو یہ میرے لیے بہت بڑی عار اور شرم کی بات ہوگی، کیونکہ اہل عرب لڑکیوں کو دفن کرنے میں بہت مشہور تھے، کہ ان کی ایک طرح کا کلچر، ان کی تہذیب بن چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ لڑکی اگر ہوگی تو میں اسے دفن کر دوں گا۔ صحابی رسول نے کہا
کہ آپ اسے دفن نہ کریں، مجھے دے دے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ واہ، کیا کہنے اس صحابی کے، اس زمانے کے اندر بھی ابھی اسلام نہیں لائے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اس طرح نہیں دوں گا، مجھے تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ تو صحابی نے کہا کہ میں تمہیں ایک اونٹ دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایک اونٹ بھی کافی نہیں۔ میں نے کہا کہ 2 اونٹ دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، 2 اونٹ بھی کافی نہیں ہے، یہ تیسرا اونٹ بھی تمہیں دینا ہوگا۔ تو صحابی جن کا نام حضرت صعصعہ ابن ناجیہ تھا، یہ صحابی رسول نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنا غلام یا اپنا کوئی بھی میرے ساتھ بھیج دو، میرے پاس اور سواری ہے نہیں، میں اس سواری پر سوار ہو کر کے چلا جاؤں گا، جب اپنے مقام پر پہنچ جاؤں گا تو میں بھی یہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی رسول جو ہیں وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمانے کے پھر کیا ہوا، کہنے لگے کہ اس طریقے سے مجھے جب پتہ چلتا کہ فلاں قبیلے کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہے، میں وہاں پر جاتا اور جا کر کے پھر اس لڑکی کو 3 اونٹ دے کر کے چھڑوا لیتا۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے اس طریقے سے 360 لڑکیاں چھڑوائی، 360 لڑکیوں کو میں نے بچایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کتنے جگر گردے کا کام ہے، اس طریقے سے کیا ہمدردی ہے یہ۔ اس زمانے میں کہ جب کہ عرب لوگ اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، آر اور بے شرمی سمجھا جاتا تھا، اگر کسی گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اپنے لیے ایک طرح کی کالی بے عزتی شمار کیا جاتا تھا۔ ایسے وقت کے اندر صحابی رسول نے ان لڑکیوں کو اٹھایا اور تقریباً 360 کے قریب لڑکیوں کو چھڑوایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دی اور کہا کہ ضرور تمہارے اس نیک کام کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اسی نیک کام کا ہی اجر ہے اور اسی نیک کام کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے نیکی کے کام آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، رواداری ہر ایک کے ساتھ اپنائیں، غیر ہی کیوں نہ ہو، ہم بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں، انشاءاللہ آج تو ہمارا سبق بھی ہوا نہیں ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے لیے بھی قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آگے یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے